السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ پاکستان کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں، بالخصوص جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیز ہو چکی ہیں۔ ہر طرف پروٹیسٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانب جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہے مختلف صوبوں، چاروں صوبوں کے اندر، دوسری جانب حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، وہ مسلسل ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری یہ بن کے رہ گیا، لیکن حکومت اس جانب بالکل توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے گزشتہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اس پہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تشویش ہے کہ حکومت ان کے علاج کروانے کے لیے سنسیئر یا مخلص نظر نہیں آ رہی، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل صحت مند ہیں۔ انہیں ان کا طبی معائنہ کروانے کے بعد انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، لیکن اس میں جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے، سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ان کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے اور ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، جو میڈیکل بورڈ ان کا پورا ایگزامن کرے گا اور اس کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، اور 27 سپتمبر تک ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن حکومت کی جانب سے ان کو لے کے گئے، لیکن رات کے اندھیرے میں ان کو پیمز کے اندر لے جا کے اس کے بعد اسی وقت ان کو اڈیالہ جیل میں واپس منتقل وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا۔ یہ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ کیا یہ توہین عدالت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ عدالتی احکامات پر عمل نہ کر کے حکومت کی جانب سے توہین عدالت کی گئی ہے، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے انہوں نے توہین عدالت کی۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پاکستان کے اوورآل جو اس وقت عوامی اور معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں، سینئر پولیٹیشن ہیں جناب فردوس شمیم نقوی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون سے علی خان یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے، اور سینئر وکیل ہیں، تجزیہ کار ہیں، قانون دان جناب عبداللہ ملک صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گی پلوشہ عباسی صاحبہ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ سارا کچھ ہم نے پورا کھیل دیکھا اس رات، جس طرح سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد لوگوں کو امید تھی کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جایا جائے گا، وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا، ایک میڈیکل بورڈ بنے گا، جو پی ٹی آئی کے جو تحفظات تھے یا اعتراضات تھے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پیمز لے کے گئے ہیں، اور پیمز کے اندر ان کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروایا اور واپس لے کے آ گئے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کا کیونکہ ہارٹ کا بھی ایشو کہا جا رہا تھا، کیونکہ بلڈ پریشر ان کا بڑا ہائی تھا، اور ان کی اینجیوگرافی کا کہا گیا تھا وہ بھی کی جانی تھی، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ پیمز کے اندر اینجیوگرافی کی کوئی مشین ہی نہیں ہے، اور وہ حکومت کی جانب سے خود سامنے آیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ نوٹس لیا ہے کہ وہاں پہ جو اینجیوگرافی کی مشین نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اور اب جو آپ پٹیشن میں گئے ہیں اس کا کیا امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز اعظم چودھری صاحب آپ مس کر گئے، تو میں آپ کے ویورز کے لیے اور باقی پارٹیسپینٹس، یہ جو سلسلہ شروع ہوا وہ جیل سے ایک رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو اینگزائٹی کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے ان کو اجازت دی جائے، رابع دی جائے، اور ان کے بچوں سے بات کرائی جائے اور ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بلڈ پریشر بہت میری کر رہا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ That report was not generated by anyone other than the doctors of the jail. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلی چیز تو یہ کہ حکومت نے جب یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بالکل صحیح ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جیل کے ڈاکٹر ہیں وہ احمق ہیں۔ اچھا، اور احمقوں سے وہ عمران خان کا علاج کروا رہے ہیں جیل میں پچھلے 3 سال سے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے، یہ بہت سیریس۔ یا تو وہ کمپیٹنٹ ڈاکٹرز تھے، اگر وہ کمپیٹنٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں اور انکمپیٹنٹ ڈاکٹرز کو
عمران خان کو دکھا رہے ہیں اور بار بار شکایت بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے، جو نہیں ماننے کو تیار. بش ابھی بھی نے تک کہا وہ نہیں ماننے کا تیار ہوئے، اور جب حالات بگڑ گئے تو ہسپتال لے کے جایا گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں نہیں اٹس اے جینوین پرابلم. اور آج 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ ہر مہینے ان کو ایک انجیکشن لگتا ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ میاں ان کی بینائی جو ہے وہ کلی طور پہ دے دے اور کم سے کم آنکھ ضائع ہونے سے بچ جائے. تو یہ بار بار نظر آ رہا ہے کہ حکومت غفلت کر رہی ہے اس معاملے پہ، اور یہ بڑی سنگین غفلت ہے. یہ کیوں کر رہی ہے اس کے جواب تو آپ کے پی ایم ایل این کے لوگ کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہیں اور بہت سنگین ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے توہین عدالت یا عدالت کے فیصلوں کو نہ ماننا، جبکہ ماضی میں بھی بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے. ریزرو سیٹس کے معاملے میں ہوا، الیکشن کے بارے میں ہوا، بہت ساری چیزوں میں ہوا. 90 دن میں الیکشن کرانے کے جو حکومت نے رد کیا. اب ہلکے ہلکے پاکستان میں دیر از نو رول آف لا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. عدالتوں کی جس ملک کے اندر انصاف کا نظام بگڑ جائے گا تو وہاں انصاف کی عزت جو ہے اردو لغت کے اندر وہ ہے ظلم. کسی سے بھی پوچھ لیجئے انصاف کی عزت کیا ہے؟ ظلم. تو جب انصاف کا نظام نہیں رہتا تو ملک میں ظلم کا نظام آ جاتا ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم کا نظام کسی ملک میں بھی نہیں چل سکتا. کچھ عرصے چلے گا، ایونچولی عوام جو ہے اس کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے. تو یہ حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے. خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا، دیکھیے بلڈ پریشر کی جو چیز واضح آ رہی ہے، جو بیٹوں کا پیغام ہے، اور الحمدللہ خان صاحب فزیکلی صحیح ہیں، لیکن اگر اتنا ہائی بلڈ پریشر، چاہے اس کے پیچھے وجوہات کوئی بھی ہوں، the biggest problem is اسٹروک ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر ہی کی وجہ، اسٹروک کی سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر ہوتی ہے. کلاٹ موو کر جاتا ہے، آدمی ویجیٹیبل بن جاتا ہے سیدھے سادھے انسان سے، ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں رسک لے رہے ہیں؟ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ جب اینجیوگرافی کی گئی ہے تو کسی نے ریکمینڈ کی ہے. اینی وے آج کل جو ہے، میں اپنا، میری عمر خان صاحب سے میں 2 سال چھوٹا ہوں. اچھا. میں بھی سمجھتا ہوں بہتر چیز جو ہے وہ اینجیوگرافی ہے rather than just doing ECG and everything. اس سے کہ اس میں کیمرہ ڈال کے وہ میری سارے حالات دیکھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی پرابلمٹک نظر آتی ہے تو وہ ہے. میں ہر 6 مہینے میں کینسر ہوا تھا تھروٹ، تو ہر تیسرے میں جی نقوی صاحب، آپ سے آڈیو میرا خیال ہے کوئی اس میں آیا مسئلہ، آپ سے دوبارہ میں آپ کی جانب بتاتا ہوں. علی خان یوسف زئی صاحب، یہ حکومت کے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ سیاست، نقوی صاحب آپ کی جانب سے آڈیو میں مجھے ایشو آ رہا ہے، میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں، آڈیو کا تھوڑا سا پرابلم ہے. علی خان یوسف زئی صاحب، یہ حکومت کے پاس ایک موقع تھا کہ اس وقت سیاست کے اندر جو تلخیاں ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا تھا اگر سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق عمل کیا جاتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو الشفا کی بجائے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے پیمز میں، اور اسی رات ان کو واپس اڈیالہ میں لے گئے ہیں. اچھا، اب اس کے اوپر آج وزیر اطلاعات عطاء تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ریزن بتائی ہے سیکیورٹی کی اور عوام کے اکٹھے ہونے کی. جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو ذمہ دار تو حکومت ہے. اگر کوئی 12-14 ہزار کی نفری تعینات تھی اور ایک سڑک کے اوپر اگر عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا ہے ہاسپٹل، حکومت اتنی سیکیورٹی ارینج نہیں کر پا رہی ہے، تو اس حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جی. اس طرح ہے کہ جی یہ تو ان سے پوچھے کہ شفا اسپتال جو ہے ایک ہاسپٹل ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ کوئی جو ہے باہر نہیں کھڑا ہوگا، سیاست نہیں ہوگی. وہاں پیٹرولیو کی شکل میں لوگوں کو کس نے جمع کیا؟ یہ پہلا سوال ہے.
دوسرا جو ہے جب آپ نے شفا اسپتال کے آگے جمع ہو کر جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی رسک پیدا کی 14,000 تو پورے اسلام آباد میں پولیس نہیں ہے, اور وہ اچھا اگر ایک وہ سیکٹر جہاں پہ مختلف ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیاں ہے, وہاں پہ اتنے لوگ آ جائے تو پھر وہاں پہ جو زندگی ہے وہ تو پورا سیکٹر کی زندگی آپ لوگوں کو وہ کر دیں گے. تو ایک اور جو میں کہنا چاہتا تھا, وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ راستہ ایک ہے, قانون کا, آئین کا, عدالت کا راستہ ہے. یہ جو زبردستی جلاؤ گراؤ اور اس طرح جو ہے, اصل میں جو عمران خان کے دشمن ہیں وہ ان کے یوٹیوبرز ہیں, ان کا سوشل میڈیا ہے, جو وہ انہوں نے ایک نیریٹو کھڑا کر دیا کہ جی وہ خان جو ہے نہیں مان رہا, خان جو ہے, خان کو انہوں نے بیچارے کو مطلب وہ بنا دیا کہ جی کوئی ٹارزن ہے, اس کو وہ کہتے کہ خان جو ہے وہ علی خان صاحب, اس کا علی خان صاحب, علی خان صاحب, وہ الحمدللہ علی خان صاحب میری عرض سنیں کہ ایک تو جو سیکیورٹی کے حوالے سے ارینجمنٹ کرنے تھے وہ حکومت نے کرنے تھے, حکومت کی ذمہ داری تھی. دوسرا جو ہمارے میڈیا کا کلیم ہے, ہمارے خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا, اس کا یہ کہنا ہے کہ انہیں 1 سے 1.5 کلومیٹر دور شفا سے انہیں کھڑا کیا گیا تھا, اور سڑکوں کے اوپر اگر لوگ تھے تو وہ سائیڈوں پہ تھے, سڑکوں کی جو ٹریفک تھی وہ روٹین کے مطابق رواں دواں تھی. پھر اس کے اندر کون سا سیکیورٹی کا ایشو آیا, پھر بہت سارے مسلم لیگ نون کے قائدین, ان کے بیانات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں کہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ تو نکلے ہی نہیں ہیں. اگر ان کے بیانات کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ نہیں نکلے. پھر آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹولیوں کی شکل میں راستے بند تھے؟ دیکھیں جیسے نواز شریف صاحب جب وہ ریونڈ سے جا رہے تھے تو وہ ہزاروں لوگ نکلے تھے, یہاں پہ یہ 100-200 بندے جو ہے انہوں نے رکاوٹیں کرنے کی کوشش کی. اب یہ دیکھیں نا, 100-200 بندہ کیا پولیس سے زیادہ بھاری ہے؟ نہیں, رسک بن سکتا ہے نا. دیکھیے میں آپ بتاتا ہوں, ایک شخص ہے, اس سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ آپ نے جو ہے اس سے جو صحت کی ایشو ہے اس پہ کوئی سیاست نہیں کرنی. ان کو بہنوں کو حکم دیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. وہ دوسرے دن جو ہے وہ ان کی بہن نے آ کے پریس کانفرنس کر دی. یہ جو عمل تھا یہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے مجھے جو ہے سیاست, یہ صحت پہ کوئی سیاست نہیں کرنی. عمران خان کا حق ہے کہ ان کا جو ہے صحت جو ہے وہ فرسٹ پریارٹی ہے. وہ ایک بڑے لیڈر ہے, ملک کے لیڈر, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو بھی چاہیے نا. اس کی بہن نے ایک دن کہا کہ جی آپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز کو سپہ سالار کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان کو. 9 مئی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے انگلش چینل نے, کسی بین الاقوامی چینل نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اس پہ جو ہے سپہ سالار کو معافی مانگنی چاہیے. جب اس قسم کا رویہ ہوگا, جب آپ جو ہے وہاں پہ جمگٹا کھڑا کریں گے, ٹولیوں کی شکل میں لوگ اکٹھے ہوں گے, اس طرح کے نیریٹو بنائیں گے, تو پھر یہ ہوگا. اس لیے جو ہے جو خان صاحب, میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کی بینائی جو ہے متاثر نہیں ہوئی. ان کا وہ سپر فٹ ہے, شکر الحمدللہ. اور انشاءاللہ پہلے بھی 6 مرتبہ پیش کیا گیا تھا, وہ کسی سپریم کورٹ کا حکم نہیں تھا, وہ حکومت نے خود پیش کیا. نہیں, لیکن علی صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں, یہی بات اگر میڈیکل بورڈ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے جس کے اندر سارے ڈاکٹر ہونے تھے, اور وہ ڈاکٹر باقاعدہ ایک رپورٹ تیار کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرواتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال عبداللہ ملک صاحب, یہ حکومت کے پاس آپ نہیں سمجھتے ایک موقع تھا سیاسی تلخیاں کم کرنے کا, اور پاکستان کا اس وقت جو نظام پورا اس وقت منتشر ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ایک دفعہ ٹھیک کیا جا سکتا تھا؟ دیکھا اچھے سے تو آپ نے بالکل شروع میں بھی بڑی اچھی بات کی تھی. اب کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں ان کے تناظر میں. پہلی بات تو یہ کہ بڑے عرصے بعد 3 سال 4 سال پہلے جو فیصلہ ہوا تھا اس کے تناظر میں جو 18 اگست 2026 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ججمنٹ آئی تھی, اس کے بڑا ایک سیاسی ٹھہراؤ آیا تھا, ادب استحکام ختم ہوا تھا, ایک رواداری کا کلچر فروغ ہوا تھا. پاکستان پیپل پارٹی نے خود شرمی میمل صاحب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا تھا, انہوں نے کہا اچھی بات ہے, قیدی کو سہولتیں ملنی چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا تھا جی بالکل ہونا چاہیے.
دیکھیے اس چیز کو خراب کس نے کی؟ ایون پی ٹی آئی نے ویلکم کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور جو لیڈر اپوزیشن ہے انہوں نے ویلکم کہا. دیکھیے خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب اعظم ندیم تارڑ صاحب جو کہ لاء منسٹر ہے، جن کے یہ ڈومین ہی نہیں ہے، یہ تو جیلر اور عدالت کے درمیان ایک رابطہ تھا، میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. انہوں نے ایک وہم پیدا کر دیا کہ جی سپریم کورٹ کون ہوتی ہے کہنے والی کہ جی ان کا علاج پیمز کی بجائے کسی اور میں ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا سا لاء کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لوگ. اس کا قانونی اب لاء کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جس کو کسی بھی جرم میں قید ہو جائے تو وہ اب بیہائنڈ دی بار چلا جاتا ہے. اب وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے، جیل مینول ہے، یہ اس کے زیر اثر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب عدالت اور قیدی کا جو رابطہ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور جو قیدی ہوتا ہے یہ عدالت کا بڑا فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی قیدی شکایت کرتا ہے جیلر کو کہ میری طبیعت خراب ہے، تو وہ جو جیل میں ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو طلب کرتا ہے. اگر سیل میں اس کا علاج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اس کو جو جیل کے اندر اسپتال موجود ہے اس میں شفٹ کر دیا جائے تو پھر اسے وہاں شفٹ کر جائے. اگر وہاں پہ ڈاکٹر کہے کہ نہیں اس کا علاج تو کسی باہر اسپتال میں ہوگا جو سروسز میں ہے، جناب میں ہے، تو سپرنٹینڈنٹ جیل کیا کرتا ہے؟ کیونکہ سارے کے سارے سسٹم کا جو انچارج ہے تو آئی جی ہوتا ہے. اب وہ آئی جی کو لیٹر لکھتے ہیں کہ جی فلاں جو قیدی ہے اس کی طبیعت ناساز ہے، ہمیں الاؤ کریں اور سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں کہ ہم اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میاں نواز شریف صاحب سروس اسپتال میں آ کے داخل ہو گئے تھے. دیکھیے یہ تو ایک ہے جو جیل مینول ہے اس کے تقاضے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ایک قیدی کو فیملی سے ملنے کے حقوق ہیں، بالکل ہیں. ایک قیدی کو اپنے وکیل سے ملنے کے حقوق ہیں، بالکل ہیں. ایک قیدی کو ٹریٹمنٹ کا حق ہے، بالکل ہے. اب یہ چیزیں پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ہو رہی تھی، ملاقات نہیں ہوتی، وکیل نہیں ملے، تواتر کے ساتھ لائر جو ہے نا پٹیشن فائل کر رہے تھے اور عدالت وہاں سے طلب کر رہی تھی. اب فائنلی جو عظمیٰ عمران خان صاحب کی بہن ہے، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے انسانی بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک آرڈر کیا کہ 2 دن کے اندر عمران خان صاحب کو نہ صرف ٹریٹمنٹ مہیا کی جائے بلکہ ان کو کیٹاگوریکلی شفا اسپتال میں داخل کیا جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے. میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیکسٹ ہیئرنگ پہ جمع کروائی جائے. ان دا مین وائل انہوں نے کہا کہ جو ان کی بہن ہے ان کو اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل ان کو انکلوڈ کیا جائے. اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ آپ اس جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ پالیٹکس نہیں کریں گی. ایک معاملہ طے ہو گیا، آرڈر ہو گیا، سب نے اپریشیٹ کیا. اب ان آرڈروں پہ امپلیمنٹ ہونا تھا. پہلی کوتاہی کیا ہے کہ حکومت نے خود ٹائم گین کیا تاکہ اس ایشو کو رائز ہوتا رہے. جب 11th آور آ گیا تو لوگوں کی پتہ تھا کہ اب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. اب انہوں نے دونوں ارینجمنٹ کیے، شفا میں بھی اور پیمز میں بھی. اب بہن اور ڈاکٹر کو لے کے گئے شفا میں اور عمران صاحب کو لے گئے پیمز سے. باہر نہ یہ بنایا کہ جی لا ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہر صورت میں یہ حکومت کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. نوٹ کریں، یہ تارڑ صاحب نے اور اعظم ندیم تارڑ صاحب نے الگ سے ایک بحث چھڑی ہے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ضمن میں آتی ہے کیونکہ حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ تو جیلر، انتظامیہ اور کورٹ کے درمیان ہے. حکومت تو نہیں لے جانا، یہ تو جیل اتھارٹیز نے لے کے جانا تھا، ان کا کام تھا جیل مینول کے مطابق. اب اگر وہ نہیں لے کے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہد وحید صاحب ہیں وہ بڑے آنریبل جج ہیں، کیونکہ اس فیصلے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا وقار بحال ہوا تھا کہ عدالت نے بالآخر عمران خان صاحب کو ایک ریلیف دیا ہے اور یہ ایک قیدی کا حق ہے. اب 2 چیزیں، اب کہا جاتا ہے کہ جی عدالت نے سرکاری اسپتال کی بجائے وہاں کیوں کیا. ایک پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پرنسپل لا ریڈنگ ان لا، یعنی کہ پرنسپل ریڈنگ ان لا، یعنی کہ اگر جج چاہے سپریم کورٹ کا تو وہ اس پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے ادر دین جب کہتے ہیں نا کہ ریلیف وہ مہیا کر سکتا ہے. پھر یہ کہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پرنسپل آف اسٹاپل، وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو ماضی میں کوئی انصاف یا اس قسم کا ریلیف مہیا کیا گیا ہو تو آپ یہ اس دوسرے قیدی کو بھی دے سکتے ہیں. یعنی کہ جو انصاف ریلیف ملا تھا میاں نواز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی نے آرڈر کیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کو اس پہ امپلیمنٹ کیا تھا اور 50 روپے کے اسٹامپ فارم پہ یہ گارنٹی کی تھی. اگر حکومت چاہتی تو وہ کہتی کہ جی ہم جو ہمارا سفارت خانہ ہے انگلینڈ میں ہم اس کو سب جیل قرار دے دیتے. آپ کا جو سوال تھا، میرے کہنے کا مقصد حکومت نے ایک اچھا موقع
ضائع کیا ہے. ملک میں اسٹیبلٹی آ رہی تھی, معیشت استقامت. ایک سیاسی پارٹیوں کے اگر اندر مثلاً سر کیا ہوتا ہے اگر عمران خان صاحب کو الشباب میں ہاں حکومت کے لیے بڑا ہی اچھا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی دیکھیے ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, اب شفا اسپتال کی جو انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, جی میڈیکل بورڈ اگر اس کا فیصلہ دیتا یا اپنی اوپینین دیتا زیادہ بہتر ہوتا. آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انتظامیہ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس. پلوشہ عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی. پلوشہ صاحبہ, یہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جو ہاسپٹل میں منتقل کرنا تھا اس کی بجائے پیمز لے جایا گیا, پھر واپس اڈیالہ لے جایا گیا, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے کہ ایک قیدی جو اس کے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ تو اس کو حاصل ہے, اور جب سپریم کورٹ بھی احکامات دے دے اور ان احکامات کے اوپر عمل نہ کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب والا کیس کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کے الزام میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی. اور آج پھر ہمیں کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک حکومت نے سپریم کورٹ کے بڑے واضح احکامات تھے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور بلکہ اس پہ جواز پیش کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے, ہم تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بالکل خلاف ہیں کیونکہ ہم لوگ خود بھی اس رہے ہیں, اور میرے خیال سے کوئی بھی پولیٹیشین کسی بھی پارٹی کا ہو اس کے ساتھ وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے, اور اگر عدالت نے ایک حکم دیا ہے تو عدالت کا حکم بھی ماننا چاہیے. نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ رہتا ہے کہ ان کو جو ہے دنگا فساد کا شوق ہوتا ہے, ان کو جو ہے غنڈہ گردی کرنے کا بھی شوق ہے, ان کو ہر چیز میں اپنا کرنا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی ورکر ہو یا کوئی سیاسی لیڈر ہو, اس کے لیے جو ہے ہم اگر دیکھیں آج ہم کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا کرتے دیکھیں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو عدالت کے حکم کو جو ہے وہ آف کورس ماننا چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور جو عدالت کا حکم تھا اس پہ چلنا چاہیے تھا. باقی میرے خیال سے کوئی سیاسی قیدی ہو یا ایک نارمل قیدی ہو, سب کے رائٹس ہوتے ہیں اور سب قیدیوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اپنا فردوس نقوی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی عوام کا, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, پیٹرول اور جو بجلی کی قیمتوں کو لے کے عوام بہت پریشان ہے. اچھا پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہے 27 سپٹمبر کی, اس کے ساتھ ساتھ ایک متحدہ اپوزیشن اس کو بھی ایک تشکیل دیا گیا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں. اب کیا جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ لیڈ کرے گی اس احتجاج کو, تحفظ آئین پاکستان اس کی قیادت وہ لیڈ کرے گی, یا پی ٹی آئی جو اپنے ایک احتجاج کی کال دے چکی ہے, پی ٹی آئی صرف اپنی اس کے مطابق چلے گی, احتجاج کرے گی؟ دیکھیے پہلے اگر اجازت دیں تو دو جملے میں اپنے بھائی علی خادم صاحب کی خدمت میں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو بیان آیا تھا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے, وہ بینوں کی پریس کانفرنس کے بعد آیا تھا. جو 48 گھنٹے دیے تھے اس کو 48 گھنٹے تک, جیسے کہ آپ کے ایکسپرٹ نے بھی فرمایا, پہنچا کے انہی نے آبویس کر دیا کہ کس ونڈو میں اب عمران خان صاحب پہنچیں گے شفا. دوسری چیز یہ کہ اگر انہی نے عمران خان صاحب کا پیمز میں علاج کرانا تھا تو فیصل سلطان صاحب کو جو ڈاکٹر ہیں ان کو کیوں نہیں ساتھ بھیج دیا؟ صحیح ہے. کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ اب چھوڑ دیجئے. باقی میں سب کے لیے یہی کہتا ہوں, دیر آئے درست آئے, بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. اگر تمام اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتی ہے عوام کی صورتحال دیکھ کے تو خوش آئند بات ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی دو قسم کی جدوجہد میں رہی ہے. 8 فروری سے پہلے ہم نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے کیا, ووٹ ہمیں ملا, ووٹ چوری ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ آئین کی بحالی, رول آف لا اور اس سسٹم کے خلاف جدوجہد چل رہی. یہ سسٹم ہیز فیل ٹو ڈیلیور. اوکے اسٹاک ایکسچینج کے لحاظ سے تو واہ 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 ابھی یہ ساری کوٹ کریں گے, کہیں گے جی او ہو دیکھیں
ہم نے اتنی کامیابی ایران میں حاصل کر دی, ہم نے پوری دنیا میں ہمیں ریکگنائز کیا گیا, زبردست. پاکستان کی عوام کی کمر توڑ دی پیٹرولیم لیوی سے. دیکھیں کتنی زبردست ٹیکسیشن پالیسی ہے. چاہے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہو تو آپ جو ہے 180 روپے ٹیکس دیں گے فی لیٹر, اور آپ لینڈ کروزر چلاتے ہو وہ ایک گاڑی ہے 1 لاکھ کی اور ایک ہے 12 کروڑ کی, وہ بھی جب 1 لیٹر ڈالے گا تو اس کو بھی 180 روپے دینا پڑے گا. اسے کہتے ہیں منصفانہ ٹیکسیشن. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اس سے زیادہ, اور اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن. روز پیٹرول ڈلاؤ روز ٹیکس دو. اس کا یہ علی خان صاحب سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے اس سے اچھا ٹیکسیشن کا نظام کیا ہو سکتا ہے. دس از ڈائریکٹ ٹیکسیشن, ایوری ڈے ٹیکسیشن. تو یہ اس ملک کا حال ہو گیا. کوئی قیمت لے لیجیے, جب یہ پی ڈی ایم کی پارٹ 1 تھی گورنمنٹ تو 48% تک انفلیشن گئی ہے. ایوریج انفلیشن 39% تھی. گروتھ ریٹ جو آیا وہ آج اکانومی بحث نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, عوام خود کہہ رہی. پی ٹی آئی کیوں کہے؟ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ٹیکسیشن کے یا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے لوگ دیکھ کے کیا ہے کہ ریپریزنٹیٹیو جب ٹیکس لگاتے ہیں دے انڈرسٹینڈ دا پیپل. جب ٹیکس لگتا ہے وہ چاہتے ہیں مساوی طور پہ سب پہ لگے وہ ٹیکس. یہ نہیں ہے کہ اگر میں پوزیشن, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس کے فوائد بھی عوام کو نظر آنے چاہیے. وہ نظر نہیں آتے فوائد. عوام کے لیے تو پانی نہیں مل رہا, تعلیم نہیں مل رہی, صحت کا نظام بگڑا ہوا ہے, ایس ڈی جی گولز ہم اچیو نہیں کر سکے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اقوام عالم کی دور میں, اور اس کے اندر سارے حکمران جو ہیں وہ حصہ بطور جسہ جسے کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جی علی صاحب, حکومت اس وقت بالکل سنسیئر نظر نہیں آ رہی کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. اب جس طرح پٹرول کی قیمتیں پچھلے اگر 1 ہفتے میں دیکھیں تقریباً 8 سے 9 روپیہ صرف 1 ہفتے کے اندر قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. کیا اس ملک کی عوام کا بھرکس نکالنا, سارا کچھ اس عوام سے نچوڑنا ہے آپ لوگوں نے, یا عوام کو کچھ دینا بھی ہے؟ دیکھیں عوام کو شہباز شریف صاحب نے آئل ریفائنری سے بات کی اور جو لوکل آئل ریفائنریز ہیں ان سے بات کی, اور تقریباً 33 روپے جو ہے ڈیزل میں قیمتوں میں کمی کی. 200 بڑھاؤ اور 30 کم کرو. بڑا اچھا فارمولا ہے. یہ تو عجیب فارمولا ہے. علی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, نقوی صاحب درست اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑھا کے 30 روپے کم کر دی. نقوی صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں نقوی صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے نا اتنے ڈالرز نہیں ہے کہ آپ اتنا مہنگا جو ہے ڈیزل اور پیٹرول خرید کے یا جو انرجی ریسورسز خرید کے آپ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو مسلسل خسارے میں ڈال. ہم جو ہے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. دوسرا جو ہے اگر آپ لیوی نہیں لیتے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ مارچ کا دیکھیں 19% اضافہ ہوا, مطلب یہ ہے کہ کنزمپشن میں ہر مہینے اضافہ ہوا. اپریل میں 23%. لیکن علی صاحب ادھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بھی تو نیچے آ رہی ہیں نا, اس کا تناسب سے کریں کم. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بھی تو نیچے آ رہی ہیں. ساتھ یہ بھی بتا دینا علی بھائی, یہ بھی بتا دینا کہ آپ نے حکومتی اخراجات کتنے کام کیے ہیں, کتنے وزراء کی گاڑیاں آپ نے سٹاپ کر لی ہیں, کتنے جو سیکٹریز ہیں ان کی گاڑیاں آپ نے. ہاں یہ حکومتی اخراجات جو کمی کی ہے تو فیکٹر فگر کہ جی اتنی سیونگ ہوئی ہے وہ تو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. چلیں یہ علی صاحب آپ بات کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا حکومت کا موقف ہے اس میں. سمپل سی بات بتاؤں کہ اس حالات میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. اس حالات میں بھی جو ہے جو اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے, اکانومسٹ ہے, اگر آپ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, اگر آپ کے جو مالیاتی ادارے وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو بہتر ہے. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ تو ایک وہ ہے نا, صرف آپ جو انرجی ریسورسز ہیں, باقی ہر چیز میں استحکام ہے. خود جو ہے نقوی صاحب کہہ رہے کہ 38% پہ پہنچ گیا تھا انفلیشن, آج 7% پہ ہے. جانے والے بھی یہ ڈبل ڈیجٹ سے نیچے نہیں آ رہی انفلیشن. علی صاحب 4.80 لاکھ بچے, علی صاحب انفلیشن ڈبل ڈیجٹ سے نیچے نہیں آ رہی. اور اچھا بے روزگاری کی شرح دیکھیں 43
43-44% पे पहुंच चुकी है। आप देखें जो स्टैटिक्स है उन पर ज़रा गौर करें। परवेशा साहिबा, ये जो महंगाई के हवाले से इस वक्त बहस चल रही है, देखें पीपल्स पार्टी हमेशा वो बड़ी रूल ऑफ लॉ की बात करती है, अवामी मसाइल की भी बात करती थी, लेकिन हमें पीपल्स पार्टी भी उस तरह मुतहरक नज़र नहीं आती अवामी मसाइल के ऊपर। जी देखिए, हम लोग तो अवाम की बात करते हैं, हम अवाम के साथ हैं, और मसला ये है कि जो नून लीग ने एक वतीरा अपना बनाया हुआ है कि ये हुकूमत में जब आते हैं तो लोगों से वादे करते हैं, लेकिन जो भी हुकूमत में आते हैं महंगाई के पहाड़ तोड़ देते हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हमेशा है। और उस पर जो है अवाम जिस कदर नॉर्मल जो आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं उससे भी जिस तरह से लोग जो है वो महरूम है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आए दिन लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, और आप सोचें कि हमारे मुल्क में वो हुक्मरान जो लाहौर में अभी रिसेंटली जब 14 अगस्त का इवेंट हुआ तो कोई कई करोड़ों रुपए लगाए गए, और लेकिन डेली बेसिस का हमारे मुल्क में हिसाब ये है कि हमारी आवाम भूख से मर रही है। और वो तो हुक्मरान होते ही नहीं है कि जब आपकी आवाम भूख से मर रही हो और आप जो है खुशियाँ मना रहे हो। तो नून लीग को इस चीज़ को बहुत सीरियस लेके सोचना चाहिए। सिर्फ सड़कें बना देने से आप आवाम की खिदमत नहीं कर रहे हो। इस हिसाब से हर रोज़ पेट्रोल महंगा होता है, दिन को उठते हैं तो 1 रुपया गिर जाता है, रात को हैं तो 10 रुपये ज़्यादा हो जाता है। तो इनको ये लगता है कि आवाम जो है वो बेवकूफ़ है। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के साथ ही है और रहेगी, और हम अपने प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा हो सकता है हम इनको अपोज नहीं। लेकिन परवेशा साहिबा, हमें बिलावल साहब जो वो सियासत के ऊपर कश्मीर इलेक्शन हो, आईनी तरमीम हो, उसके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब ये महंगाई की बात आती है तो हमने नहीं देखा कभी बिलावल साहब ने अवाम के इन मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की हो या हुकूमत को दबाव का कोई उन्होंने इशारा भी किया हो। नहीं, आप उनकी अभी भी जो है कश्मीर स्पीचेस उठाएं, उससे पहले की भी उठाएं, बहुत दफ़ा बहुत स्पीचेस में अगर कहीं और बात हो रही होती है तो वो महंगाई से रिलेटेड भी बात हो रही होती है और आवाम से रिलेटेड भी बात हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी बात नहीं करती। अब मसला ये है कि जो हुकूमत में बैठे हैं, जब वो ही आवाम के लिए इस तरह से एक मुश्किलात हर रोज़ पैदा कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम जो है इसको अपोज कर सके, लेकिन जो हमारे हुक्मरान नून लीग जो अभी गवर्नमेंट में बैठी है, जब वो ही आवाम का नहीं सोच रही तो बाकी पार्टीज हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, तो नहीं सकते। मलिक साहब, आप देखें ना, पीपल्स पार्टी भी आईनी ओहदे हैं और पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत में नहीं है, अवामी मसाइल के ऊपर कई मुस्लिम लीग नून ज़िम्मेदार है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जानब से हमें कोई 1% ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि अवाम के लिए आसानियाँ पैदा हों, इसका हल क्या है? देखिए, वैसे पहली बात तो टाइम मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। आपने 1 मिनट के देखिए, एक हाल तो एक ही है कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 वापस तशरीफ़ लाई तो हबीब जाले साहब ने लिखा था कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नत्थे लड़की से। तो डरते ये सारे के सारे पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या कोई और हो, ये उनके पीछे हैं। अब वो एक कैदी से डरते हैं। इस मुल्क का सिर्फ एक ही अवाम का क्या कसूर है? जी, अवाम का यही कसूर है कि अवाम बाहर नहीं निकलते। मैं ये समझता हूँ अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत फले फूले तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो तो उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। उन्हें अगर वो समझते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए तो उनको इंसाफ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। ये ज़रूर सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, बिलीव करें, ये चलता रहेगा। और ये बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, बहुत शुक्रिया फरदौस मीम नकवी साहब आपका भी, अली यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, परवेशा बासी साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, ये मलिक साहब का कहना है। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि अवाम बाहर निकली भी है तो हुकूमत ने उसके ऊपर क्या किया है। हुकूमत ने अवाम के बाहर निकलने पे, जमात इस्लामी के निकलने पे कीमतें बढ़ा दी हैं पेट्रोल की बजाय कम की जाती। अब हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।